السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس نشست میں ہمارا موضوع کلام معمول کے ٹاپکس سے ذرا ہٹ کے ہوگا۔ میں آج تاریخ کے طریقوں سے اس ریاست اسلامیہ، اس سلطنت خداداد پاکستان کی قسمت اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل سے جڑے کچھ اہم ترین، ناقابل تردید، عجیب و غریب، ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والے اور عالمی سطح کے کچھ خفیہ راز اور پوشیدہ حقائق کا خلاصہ آپ لوگوں کو نظر کرنے جا رہا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تمام حقائق کچھ زبانی کلامی جمع خرچ، سنی سنائی باتیں، کتابی باتیں، رومانوی یا کوئی فلمی کہانیوں پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام حقائق ہسٹوریکل ہیں، انٹرنیشنل، جیوگرافیکل، پولیٹیکل اینڈ انڈیفیوزیبل فیکٹس، اور یہ حقائق ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود اب تک پوشیدہ رکھے گئے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت کاملہ ہی ہے۔ اور یہ حقائق اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ان حقائق کی بنیاد پہ آنے والے وقت میں، مستقبل قریب میں، پوری دنیا کی ڈائنامکس، ڈائمینشنز، ڈائیورژنز، ڈویژنز، ڈائریکشنز، سینیریوز اینڈ پروٹوکولز، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ری ارینجڈ اینڈ چینجڈ۔ سب سے پہلا ایک نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ پاکستان، اسرائیل، انڈیا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، یہ تمام کے تمام آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ دوسرا پہلو، انڈیا اور اسرائیل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور احادیث کے ذخیرے میں بھی موجود ہے۔ ان پہ تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی۔ تیسری اہم بات، پاکستان سے رقابت کا ایک پہلو تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل، یورپ وغیرہ ہیں، جبکہ پاکستان کی سے رقابت کا ایک دوسرا پہلو اہل عرب ہیں، اور اہل عرب کے لیے تمام حقائق انتہائی زیادہ تکلیف دہ، ناقابل قبول اور کڑوا سچ ہیں۔ بلکہ یوں کہیں مناسب ہوگا کہ ان حقائق کی بنیاد پہ تو اہل عرب کی ماں ہی مرنے والی ہے۔ یہ حقائق اب تک ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اور وہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر یہ حقائق ہمیں بھی پہلے سے ہی بتا دیے جاتے تو آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو حال اس وقت اہل عرب کا ہے، کہ وہ گھمنڈ، فخر، تکبر، غرور کے اندر تمام حدود کراس کر گئے کہ اللہ کے سب سے پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پہ ہی مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ کا سب سے اہم ترین پاک کلام قرآن مجید انہی کی مادری زبان کے اندر ہے۔ پھر مقدس ترین شہر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف، یہ تمام جو اہم مقامات ہیں وہ بھی اہل عرب میں ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ برکات کے لحاظ سے، حج عمرے کے لحاظ سے کچھ حقائق جن کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے اللہ رب العالمین کی حدود کو بھی پامال کیا ہے اور اپنے آپ کو وہ ویسی بخشائے سمجھنے لگے۔ اور اگر یہ ایسا ہی اس
سلطنت کے معاملات جو بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھا ہے، اگر یہ پوشیدہ نہ رکھے گئے ہوتے تو ہمارا بھی آج وہی حال ہوتا۔ تمہید کو یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے ہم حقائق کی طرف بڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلا جو خفیہ راز یا پوشیدہ حقائق کا حصہ، پہلا نقطہ ہے، وہ ہے پاکستان اور مدینہ منورہ دونوں کے معنی و مفہوم کا ایک ہونا۔ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، یثرب، یہ مختلف نام ہیں جن سے ہم پکارتے ہیں۔ مدینہ کا مطلب شہر، مدینہ منورہ روشن شہر، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر۔ اس کے بعد اگر پاکستان کا معنی و مفہوم، تو پاک کا مطلب پاکیزہ، ستان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بڑا خطہ، کوئی جگہ جہاں پہ لوگ رہتے ہوں۔ تو پہلا نقطہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ اور پاکستان دونوں کے معنی و مفہوم بالکل ایک جیسے ہیں۔ دوسرا نقطہ، وہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر ہے، روشن شہر ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، تو یہ کسی بڑے خطے، ایک بڑی ریاست کے لیے ستان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک شہر ہے اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست ہے۔ وہ بنیاد رکھی گئی تھی، اور پاکستان اس ویژن کی تکمیل ہے، اس کا فائنل ورژن ہے۔ یہ دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اہل عرب کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، تبلیغ شروع کی، تو اس کا ویژن جو تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے اندر بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو معنی و مفہوم کے بعد دوسرا اہم نقطہ، ویژن بھی ایک جیسا ہی ہے۔ ادھر تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کے بعد اگر کوئی ریاست اس پورے کرۂ ارض کے وجود میں آئی ہے جس کا معنی و مفہوم بنیاد کے اندر نعرہ لا الہ الا اللہ اگر تھا، تو وہ پاکستان ہے۔ کیا مطلب؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا نعرہ کیا تھا۔ تو ادھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور ادھر بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ویژن اینڈ مشن بھی ایک ہی ہو گئے ہیں۔ تیسرا نقطہ، مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تبلیغ شروع کی، تو مکہ کے اندر بت پرست موجود تھے، لیکن جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ یہودی موجود تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، کچھ قبیلوں کے نام ہیں جو اب تک سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہی معاملہ ادھر انڈیا کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ساتھ جو ملک بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ازلی دشمن انڈیا، وہ بت پرست ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو اسرائیل ہے اور وہ یہودی ہیں۔ یہ چوتھا بڑا اہم نقطہ ہے۔ پانچواں نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ اس ریاست اسلامیہ کی داغ بیل ڈالی کی بنیاد رکھی گئی۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیجیے، یہ پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہیں، انڈیا سے ہجرت کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کن حالات میں یہ پاکستان بنا ہے، جو لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اور پھر یہاں اس ریاست کا قیام وجود میں ہے، اور ہم یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔
اتنی زیادہ گہری مشابہت. پھر جن حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، وہ بھی دیکھ لیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام کے تھرو مطلع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ غار یار بھی جسے کہتے ہیں، ان کے ہمراہ وہاں سے بچتے چھپتے وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکلے اور ایک غار کے اندر چھپے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے اوجل فرمایا، آپ کی جان کی حفاظت فرمائی. تو ادھر بھی وہی چھٹا اہم نقطہ یہ ہے کہ جن حالات میں ہم وہاں انڈیا سے جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ریاست اسلامیہ پاکستان ہے، جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تو کتنی لاکھوں قربانیاں دی تھی، کن حالات کے اندر ہم ہجرت فرما کے آئے ہیں، یہ بھی اب ہم سب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. 7واں بڑا اہم نقطہ، ریاست مدینہ کے قیام کے بعد پہلی جنگ جو اہل کفار اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لڑی گئی، وہ جنگ بدر تھی. پاکستان کی جو پہلی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ باقاعدہ طور پر، وہ کون سی تھی؟ 1965 کی جنگ. غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، شاندار کامیابی ملی. 1965 کی جنگ کے اندر حالات کہ دنیا کے سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ 1965 کی جنگ تھی، اور پاکستان نے اس میں شاندار فتح حاصل کی تھی الحمدللہ. دوسری جنگ غزوہ احد ہوئی. ادھر ہماری دوسری جنگ کون سی تھی؟ 1971 کی جنگ. ناظرین و سامعین، غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، تو وہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اتنا بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ جنگ ہے جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. جنگ میں مختلف اوزار استعمال ہوتے ہیں، پالے ہیں، نیزے ہیں، تلوار ہے، برچیاں ہیں. کسی نے ایک برچھی ماری، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے کے اندر پھنس گئی، نکل نہیں رہی تھی. صحابہ کرام زور لگاتے کوشش کرتے لیکن نہیں نکل رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے اسے کھینچ کے باہر نکالا، کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کا چارہ نہیں تھا. تو ادھر سے وہ بھی نکلی، اور اس کے ساتھ ہی 2 دندان مبارک محبوب رب العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ کے وہ بھی زمین پہ آ گرے. خون کا فوارہ منہ سے نکلا. پہلے بھی کافی جنگ کے اندر جو چوٹیں آ چکی تھیں، خراشیاں آ چکی تھیں. خون زیادہ بہنے کی وجہ سے نقاہت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اور صحابہ کرام کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی، اس کا ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم کیسا بیان کر سکتے ہیں. اور یہ وہی تھا غزوہ جس کے اندر کفار نے اعلان کر دیا کہ ہم نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے. وجہ کیا بنی تھی؟ مس مینجمنٹ. جب کفار مسلمانوں نے فتح پا لی تو 30 صحابہ کرام کو ایک گھاٹی پہ بٹھایا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے جو مرضی حالات ہوں آپ نے وہ گھاٹی نہیں چھوڑنی. جب کفار شکست کھا کے بھاگ نکلے، کچھ قتل ہوئے، کچھ قید ہوئے، کچھ زخمی تھے، تو وہ صحابہ کرام بھی مال غنیمت سمیٹنے لگے، وہاں سے اتر کے آ گئے، اور ان کو پیچھے سے موقع مل گیا، اور انہیں اسی گھاٹی سے آگے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور 70 مدبر صحابہ کرام اس غزوہ میں شہید ہو گئے. فتح شکست میں بدل گئی. معاملہ کیا تھا؟ مس مینجمنٹ.
اور 1971 کی جنگ دیکھ لیں، وہی نقصان دیکھ لیں، وہی حالات دیکھ لیں، وہی مس مینجمنٹ کھڑی ہے یہاں پہ بھی. ہماری مس مینجمنٹ ہوئی تو ہمارا مشرقی پاکستان ایک علیحدہ ملک بن گیا، ہم سے ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا ہمارا. ناظرین، یہ 8واں بڑا اہم ترین نقطہ ہے. یہ 9واں نقطہ، غزوہ بدر کے اندر 313 مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000 سے بھی زیادہ. اور کتنی جنگیں ہوئی ہیں، سب کے اندر یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ 1/4، 1/5، 1/10. کفار کی تعداد ہم سے ہمیشہ 8، 10 گنا، 20 گنا، 15 گنا، 8 گنا، 5 گنا زیادہ ہی رہی ہے. ادھر بھی آپ دیکھ، ایک اکیلا انڈیا پاکستان سے 8 گنا بڑا ملک ہے. پاکستان 24 کروڑ، انڈیا 1 ارب 40 کروڑ. 9 بڑا، بہت ہی بڑا مشابہت کا اہم نقطہ ہے کہ کتنی قربتیں، کتنے معاملات، کتنے اہم خفیہ راز، حقائق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پاکستان کو وہ مقام، مرتبہ عطا کیا ہے. اتنے حقائق کبھی بھی اتفاق سے اتنے زیادہ مشابہ نہیں ہو سکتے. یہ کوئی انسیڈنٹس نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ حقائق، وہ راز ہیں جس کو اب تک کچھ نکات، کچھ معاملات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، شاید سن رکھے ہوں گے، لیکن اس کی حکمت کاملہ کا ایسا تھا کہ اس نے تمام کے تمام معاملات اب جا کے میری زبان، کسی اور کی زبان سے صرف نکلوا دیے ہیں. کروانا اسی رب العالمین نہیں ہے. یہیں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ رب العالمین کے کاغذوں کے اندر کتنا بڑا مقام اس ریاست اسلامیہ پاکستان کو اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں. اور ناظرین و سامعین، وہ ایک اکیلا مدینہ منورہ کی ریاست ہے. پوری دنیا کی لابیز تھی وہاں پہ، سازشیں کرنے والی تھی. وہ اکیلا مدینہ منورہ پوری دنیا کی لابیوں سے لڑتا رہا ہے. ادھر بھی دیکھ لو، پاکستان اکیلا کھڑا ہے. انڈیا پاکستان سے 8 گنا بڑا ملک، امریکہ سپر پاور، اسرائیل سپر پاور ہے، رشیا سابقہ سپر پاور ہے، فرانس، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، تمام کے تمام سابقہ سپر پاور ممالک اس انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو اکیلا ہی پاکستان سے 8 گنا بڑا ملک ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، نیٹو فورس اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور 10واں بڑا انعام، حقائق کہ ریاست اسلامیہ پاکستان کیا ہے. سمجھ آ جائے گی آپ سب کو یہاں پہ. رشیا کو افغانستان کے اندر توڑا تھا، کس نے توڑا ہے؟ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی، اس کے قیام کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو فتوحات ہوئیں، 2 سپر پاورز کو اللہ رب العالمین نے اس ریاست اسلامیہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں توڑوایا تھا. ایک سلطنت روم تھی، ایک سلطنت ایران تھی. اور آج بھی ادھر دیکھ لیں، یہاں پاکستان کے تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیں، رشیا کو سرخ آندھی، کسی کے پاس جرأت، طاقت، ہمت نہیں تھی سامنے کھڑے ہونے کی، رونتا ہوا چلا آ رہا تھا. ادھر حملہ کیا، افغانستان تک آ پہنچا. یہاں سے جنرل ضیاء کا دور تھا، اس کا بھتیجا عبد الرحمان، یہاں سے جاتے تھے قافلے مجاہدین کے. اسلحہ بے شک امریکہ نے دیا تھا اپنی رقابت کے اندر، رشیا سے رقابت کے اندر، لیکن یہ پاکستان تھا جس نے 10 سے 11 سال کے اندر رشیا کو یہاں ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. یہاں پہ اس کے بعد ترکمانستان، افغانستان، کتنی ریاست، 14 ریاست یہ وجود اس کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوئی تھیں. ادھر 2 سپر پاور ٹوٹی، یہاں دوسری سپر پاور جو آئی ہے 2001 کے اندر، امریکہ وہاں سے اس نے بہانہ بنا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا یہاں کے بیٹھ کے 2001 کے اندر. 2022 کے اندر جب امریکہ یہاں سے اس کا انخلا ہوا ہے، طالبان کی گورنمنٹ کا معاملات سارے ہوئے ہیں. پاکستان نے افغانستان کی طرف سے ثالثیت کا معاملہ یہ ذمہ دار بنے، ادھر سے قطر بنے امریکہ کا، معاملہ طے ہو گئے.
اور یہاں سے امریکہ کو واپس کے 6 دن گزرے تھے تو امریکہ کے انٹیلیجنس کا سابقہ آرمی چیف تھنک ٹینک کہتا ہے کہ ہمیں آج سمجھ آیا ہے کہ ہم گھر کے شیر تھے. پاکستان نے منصوبے پیشک ہمارے تھے. ہم گئے تھے یہاں سے کہ وہاں جا کے بیٹھ کے اس پاکستان کو ہم کاؤنٹر کریں گے, اس کے ایٹمی پلانٹ, اس کے ایٹمی طاقت کو کاؤنٹر کریں گے, ختم کریں گے. لیکن یہ پاکستان, انہوں نے اس کا الفاظ سن لیجئے, اس نے کہا ہمیں آج سمجھ آیا ہے کہ ہم گھر کے شیر تھے. ہم وہاں افغانستان میں جا کے بیٹھ تو گئے لیکن پاکستان نے ہم گھر کے شیروں کو وہاں پہ پھنسا دیا اور 21 سال بعد ہمیں کھسی کر کے وہاں سے نکالا ہے. تو پاکستان نے نکالا ہے, ٹوٹا ہے امریکہ, یہ بھی اس کو توڑوایا اللہ رب العالمین نے, اس ریاست پاکستان کے ہاتھوں توڑوایا ہے. اور تیسری سپر پاور ہے جس میں جو بیٹھی ہوئی چائنا ہے, دنیا کی 80% اکانومی بھی اس کا کنٹرول ہے. تو آج اسی پاکستان کے خطے کو اللہ رب العالمین, کون ہے جس نے جہاں چائنا کا مجبوری اس پاکستان کو بنایا ہے؟ وہ وہی ہے جس نے اس پاکستان کے ساتھ جو پچھلی نسبتیں جوڑی ہیں. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر سے مشرق والی سائڈ سے مدینہ میں بیٹھے ہیں تو وہ وہاں سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ادھر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, یہاں سے نکلیں گی فوجیں اور جائیں گی, وہ آزاد کروائیں گی بیت المقدس کو بھی, مسلمانوں کے لیے لڑیں گی. اور ایک حدیث کے اندر, جس حدیث کے اندر دجال کے خلاف لڑنے کا اور ہندوستان کے خلاف لڑنے کا ذکر ہوتا ہے, ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کا ذکر موجود ہے کہ 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. وہ سب سے بہترین وہ قافلہ ہوگا, وہ فوج ہوگی, وہ امت کا وہ حصہ ہوگا. وہ 2 گروہ ہوں گے. وہ کون سے؟ ایک جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا اور ایک دجال کے ساتھ جہاد کرے گا. اس میں دیکھ لیجیے ساتھ انڈیا کھڑا ہے جو ہندوستان کے خلاف اس کی, اور دوسرا ساتھ اگر کھڑا تھا وہ کون؟ وہ اسرائیل ہے. اس سے خراسان کے حوالے سے اور باقی جو معاملات ہیں, اب اگلی ویڈیو کے اندر الگ سے اس کے اندر تمام معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آپ سب اس معاملات کے اندر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ ان میں سے کتنے حقائق آپ لوگوں نے پہلے سے سن رکھے تھے یا آپ کو معلوم تھے, اور کون کون سے حقائق جو آپ کو ابھی معلوم ہوئے ہیں. اور